تھے تو رمضان میں بھی میں چلا جایا کرتا تھا. تو 95 تک تقریباً یہ میرا سلسلہ وہاں جانے کا رہا، اور غالباً یوں سمجھے کہ انگلینڈ کا یہ آخری سفر ہی تھا جو میں نے یہ کیا تھا. تو اس کے لیے کہ میں وہاں گیا، یہ رمضان سے پہلے کا سفر تھا، تو ترتیب ہی ہوتی تھی ہم پہلے عمرہ کرتے ہوئے پھر جاتے تھے، یا یہ کہ واپسی جب ہو رہی ہے تب عمرہ کرتے ہوئے واپس پاکستان آتے تھے. اس دفعہ ترتیب یہ بنی کہ عمرہ کرتے ہوئے، یہاں رمضان کا عمرہ تھا، رمضان کا عمرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے انگلینڈ. اب وہ سارے سفر کی تیاری ہوگی، میں اکیلا ہی تھا، تو وہاں پھر آپ مجھے ریسیو کر لیا کرتے تھے. تو میں جو ہے وہاں کراچی سے میں نے فلائٹ لی، تو میں یہاں جو ہے وہ جدہ پہنچا. جدہ پہنچ کے مکہ پہلے پہنچے، مکہ میں ہم نے وہاں پہ جو اپنا عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ طیبہ آ گیا. اچھا، یہ 3 دن یا 4 دن کا سٹے ہوتا تھا، تاکہ پھر ہمیں آگے جانا تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ احباب بھی انتظار کرتے تھے. اب میں مدینہ جب ٹھہرا ہوں، اصل مدینہ کے اندر مدینہ سے احوال ایسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میں خود بھی حیران تھا کہ کوئی مختلف ہونے والا ہے. اچھا. ہاں، تو مدینہ یار مدینے والے کی برکتیں ساری. ہاں، اصل تو وہی ہے. تو میں مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو وہاں صلاۃ و سلام کے لیے پیش ہوتے تھے، اور رمضان کا کتنا رش ہوتا ہے، تو روزہ اقدس پر پہنچنا تو آسان کام ہی نہیں تھا. اچھا، اس وقت یہ اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا. میں نے سنا اب اقدام عالیہ کا حصہ بند کر دیا انہوں نے، لیکن اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا. اقدام عالیہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے قدموں کی طرف کا جو ایریا ہے. جی. اور ہمارے جو پیر و مرشد میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف الزیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اقدام عالیہ میں بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو ہم بھی ان کے ساتھ جب عمرہ حج پہ گئے تو وہ اسی طرح ہم بھی وہاں بیٹھے. اب میں بھی جب سفر کر کے آیا تو میں بھی اقدام عالیہ میں بیٹھا، اقدام عالیہ میں. اب وہ آپ کو پتا ہے دسترخوان بچ جاتے ہیں افطاری کے لیے، دسترخوان بچ گئے، اقدام عالیہ میں بیٹھا ہوں. تو اب سامنے وہ روزہ اقدس کی وہ ہے، یہ ترتیب ہے کہ بھی قدم مبارک ہماری طرف ہے. تو میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو کھانا وانا لگ رہا ہے، تو میں بیٹھا ہوں، تو میں ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں، تو میں نے یوں ایسے آنکھیں بند کی، مراقبے میں ایسے چلا گیا. اب مراقبے میں گیا ہوں تو مجھے روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ. روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تخت شاہی پر بیٹھے، اللہ. سبز رنگ کا تخت ہے، انتہائی حسین و جمیل، سبحان اللہ. اور ادھر گو تکیہ لگا ہوا ہے مرون کلر کا، سبحان اور گو تکیے پہ آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے بادشاہ وقت نہیں بیٹھتا. اللہ. مجھے بیان بھی نہیں ہو رہا یہ کیفیت. وہ یوں بیٹھے ہیں، اور آپ نے سر کے اوپر ایسا تاج پہنا ہوا ہے جیسے کیا شاہی تاج ہوں گے، اور حسن و جمال کا کیا عالم، اور روب و دبدبہ کیا، آپ کی نور ہی پھوٹ رہا ہے، اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اچھا، عجیب بات یہ کہ جتنے خدام پھر رہے ہیں، اچھا ٹیک لگا کے آپ پوری مسجد نبوی کے اندر نا احکامات جاری کر رہے ہیں. اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، اس کو دے دو کھانا، اس کے آگے روٹی رکھو، اس کے آگے یہ چیز رکھو، یہ کر رہے ہیں. یعنی جیسے وہاں جو خدام جتنا کام کر رہے ہیں، وہ تو اس وقت ان کے شروع ہوا کہ رسول اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں بھی بیٹھا ہوں مراقبے میں، تو میرے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو لوگوں کو چیزیں بانٹ رہا ہے، اور وہ پاکستانی آدمی ہے، مجھے آج تک یاد ہے، پاکستانی آدمی ہے، چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے، اور سبز رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہری ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور ذرا بھاری سا اس کا چہرہ گول. تو وہ چلا آ رہا ہے، تو اس کو اشارہ کرتے ہیں، میرے لیے اشارہ کرتے ہیں، ان کے آگے یہ ڈبل روٹی رکھو. وہ ایک بند سا ہوتا ہے نا روٹی کا، ہے بالکل وہ بند، آپ اشارہ کرتے ہیں میری، ان کے آگے یہ رکھو. اور پھر وہاں زاتر ہوتا ہے، وہ زاتر، تو آپ اشارہ فرماتے ہیں ان کے سامنے زاتر بھی رکھو، اور وہ میرے سامنے رکھتا ہے. اچھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیدار کر رہا ہوں، تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو احکام جاری کرے، اس کے آگے یہ رکھ دو، اس کو یہ دے دو، اس کو کھجورے دے دو. تو میرے لیے جب یہ کہا تو اس بندے نے جیسے میرے آگے رکھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نگاہ ہٹا کے یوں سامنے دیکھا دسترخوان پہ. جیسے میں دیکھا میری آنکھ کھل گئی، یعنی میں وہ کیفیت ختم ہو گئی. جب آنکھ کھولی تو آدمی میرے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا تھا. اچھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ تو کمال ہے، یعنی وہی چیزیں رکھ رہا